استخارہ ایک بہت اچھا کام ہے۔ وہ کیا ہے؟ استخارے کے معنی ہے خیر طلب کرنا، اور اس کی ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے سکھائی ہے صحابہ کو، اور صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس طرح یہ دعا اللہ کے رسول نے سکھائی جیسے قرآن سکھایا، یعنی اتنی اہمیت کے ساتھ۔ اس کا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک کام کرنے چلے ہیں، ابھی آپ کا دل جو ہے وہ کچھ تذبذب میں ہے کہ یہ کام ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اس کا نتیجہ اچھا ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ بیل منڈے چڑھے گی کہ نہیں چڑھے گی۔ تو اس جو آپ کا جو اندر کا جو تذبذب ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے دعا کی جاتی ہے کہ اے اللہ، میں تیرے علم سے خیر چاہتا ہوں، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، اور جو تیری قدرت ہے اسی سے میں چاہتا ہوں کہ مجھے بھی قدرت کچھ حاصل ہو جائے فیصلہ کرنے کی۔ تو اس کے بعد فرماتے ہیں فإنک تعلم ولا اعلم، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، وتقدر ولا اقدر، اور تجھے قدرت حاصل ہے مجھے نہیں حاصل ہے۔ اب آیا اصل، اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ کام میں اپنی بیٹی کا رشتہ فلاں سے کرنے چلا ہوں، اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ بہتر ہے میری آخرت اور دنیا کے اعتبار سے اور نتائج کے اعتبار سے، فقدرہ لی، تو پھر اس کو طے کر دے میرے لیے، ویسرہ لی، میرے لیے آسان کر دے، ثم ارضنی بہ، پھر مجھے اس پر راضی بھی۔ وان کنت تعلم، اگر تو یہ جانتا ہو، تیرے علم میں یہ ہو، ان ھذا الامر شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، کہ یہ کام تو میرے لیے شر ہے، اصل میں مجھے نظر تو نہیں آ رہا نا، میں تو شارٹ سائٹڈ ہوں، تو جانتا ہے کہ خیر ہے یا شر ہے، اگر یہ شر ہے تو اسے پھیر دے، مجھ سے دور کر دے، اپنی قدرت سے اس کو ہٹا دے، مجھے اس سے ہٹا دے، اسے مجھ سے ہٹا دے، واقدر لی الخیر حیث کان، اور جہاں سے بھی ہو مجھے خیر عطا فرما، ثم ارضنی بہ، اور پھر اس پر مجھے راضی بھی۔ یہ ہے دعائے استخارہ، اللہ تعالیٰ سے فیصلہ چاہنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کے دل کو جما دیتا ہے کسی ایک رخ کے اوپر۔ اب اس کی جو باقی ہمارے ہاں جو ہو گئی ہے شکل کہ کوئی خواب میں آئے، کوئی نشان نظر آئے، یہ کوئی استخارے کا حصہ نہیں ہے، یہ اس کے اندر اضافی چیزیں ہیں۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ انسان رات کو جو ہے 2 نفل نماز پڑھے اور اس کے بعد یہ دعا استخارہ کر کے سو جائے، ہو سکتا ہے کوئی خواب کے اندر اسے کوئی اشارہ مل جائے، امکان ہے اس کا۔ یہ سارا کچھ کر رہا ہے تو اگر شیطان سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے تو اللہ کی بندگی کر سکیں گے؟ تیسری چیز، معاشرہ بگڑا ہوا ہے، بگڑے ہوئے معاشرے کا ایک دباؤ ہے آپ پر۔ یہ بالکل ایسے جیسے ایک ہجوم ایک طرف جا رہا ہو تو ادھر جانا آسان اور مقابلے میں جانا بہت مشکل، زور لگانا پڑے گا۔ تو معاشرے کا رخ کچھ اور ہے، آپ کا رخ کچھ اور ہے۔ معاشرہ نہ خدا کو جانے نہ رسول کو جانے، آپ چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم پہ چلنا، کشمکش کرنی پڑے گی کہ نہیں؟ بہت پیارے ہیں وہ مصرے، زمانہ بات و نہ سازت تو با زمانہ ستیز، زمانہ تمہارے ساتھ اگر موافقت نہیں کر رہا، زمانے سے جنگ کرو۔ اور بے غیرت اور بے حمیت اور بودے اور بزدل اور کچے لوگوں کا اصول کیا ہے؟ زمانہ بات و نہ سازت تو با زمانہ بے ساز، زمانہ تمہارے ساتھ موافقت نہیں کرتا، بھائی تم زمانے کے رنگ میں لگے جاؤ۔ آسان راستہ کون سا ہے؟ زمانہ تمہارے رنگ میں نہیں آتا، تم اس کے مطابق ڈھل جاؤ، کوئی تکلیف ہوگی؟ اور زمانہ تمہارے ساتھ اگر موافقت نہیں کر رہا، تم زمانے سے لڑو، تکلیف آئے گی کہ نہیں؟ 3 جہاد کرنے پڑیں گے تو انسان اللہ کا بندہ بن سکے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اسی لیے جب پوچھا گیا حضور سے ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، سب سے افضل جہاد یہ کہ اپنے نفس سے جہاد کرو، کشمکش کرو، مقابلہ کرو، تاکہ اسے اللہ کا مطیع بناؤ۔ یہ جہاد ہے افضل الجہاد۔ پہلے میں نے کہا تھا پہلی منزل سب سے اہم، تو جو پہلی منزل کا جہاد ہے وہ افضل الجہاد، بالکل 2 اور 2 4 کی طرح کی بات ہے۔ اور اسی کو کہا گیا جہاد اکبر۔ جب آپ غزوہ تبوک سے واپس آئے ہیں، آپ نے فرمایا مسلمانوں یہ نہ سمجھنا جہاد ختم ہو گیا، رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، وہ تو چھوٹا جہاد تھا جو ہم کرنے گئے تھے کافروں سے خلاف، یہ بڑا جہاد ہے جو مدینے میں رہ کر ہوگا، ہر آن ہوگا۔ وہ تو کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، یہ ہر وقت ہوتا ہے، ہر صبح ہوتا ہے، ہر رات ہوتا ہے، ہر شام ہوتا ہے، ہر لحظہ ہوتا ہے،
ہر وقت کشمکش ہے خیر و شر کی، حلال اور حرام کی، صحیح اور غلط کی، زمانے کی روش اور دین کے تقاضا ٹکرا رہے ہیں۔ آپ اگر اس راستے پر پہلا قدم رکھیں ایک عزم کے ساتھ تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، دن میں تارے نظر آئیں گے، 14 طبق روشن ہو جائیں گے کہ دین کا نام لینا آسان ہے، چلنا بہت مشکل ہے۔ چمی گویم مسلمانم بے لرزم کے دانم مشکلات لا ادارہ۔ یہاں پر بھی نوٹ کیجئے کہ یہ 3 اس کے مرحلے ہیں جو منہج انقلاب نبی میں ہم نے واضح کی۔ طاقت کے ساتھ طاقت، پنجہ آزمائی۔ پہلا مرحلہ صبر محض ہے، پرسیکیوشن کو جھیلو، برداشت کرو، صبر کرو۔ نغمہ ہے بلبل شوریرا تیرا خام ابھی اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی، منتظر رہو، وقت آئے گا ہاتھ کھول دیے جائیں گے۔ دوسرا مرحلہ ایکٹیو ریزسٹنس، آگے بڑھو، للکارو، چیلنج کرو، اقدام کرو۔ آخری مرحلہ پھر تصادم، جان دینے کے لیے میدان میں آتا، یہ قتال۔ اسی لیے میں نے ایک مرتبہ تقریر کی تھی منبر میں، پہلی مرتبہ مجھے یاد ہے، میں نے یہ 9 منزلیں بیان کی تھی۔ 8 منزلیں جہاد ہیں، 9ویں منزل جا کر قتال بنتی ہے۔ پہلی منزل پر 3 جہاد تھے، نفس سے، شیطان سے، بگڑے ہوئے معاشرے سے۔ دوسری منزل پر دعوت و تبلیغ بالحکمہ بالموعظہ جدال احسن۔ تیسری منزل پر صبر محض، ایکٹیو ریزسٹنس، اقدام، چیلنج، ایکٹیو ریزسٹنس۔ 8 منزلیں جہاد، اور 9ویں منزل ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ گویا جہاد کی پہلی منزل مجاہدہ مع النفس، اور آخری اور 9ویں منزل قتال فی سبیل اللہ۔ واضح رہے کہ اسی کا منفی پہلو ہجرت ہے، بہت اہم بحث ہوئی۔ جیسے اسلام کا منفی پہلو اطاعت کا تقوی ہے، حکم مانو، حکم پر عمل کرو، اطاعت، نافرمانی سے بچو، بات تو ایک ہی ہوئی۔ جہاد کا منفی رخ ہجرت ہے، اللہ کی بندگی کرنے کے لیے معاصی سے ہجرت کرنی ہوگی، حرام چیزوں سے ہجرت کرنی ہوگی۔ اسی لیے سوال کیا گیا ای الہجرت افضل ہو یا رسول اللہ؟ جواب کیا تھا؟ ان تہجر ما کرہ ربک، سب سے افضل ہجرت یہ ہے کہ ہر اس شے کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند ہے۔ اسی لیے تنظیم کے عہد نامے میں جب اللہ کے ساتھ معاہدہ ہے، انی واحد اللہ، نمبر 1 کس بات کا معاہدہ؟ ان اہجر کل ما یکرہہ، ہر اس شے کو چھوڑ دوں گا جس کو وہ پسند نہیں۔ واضح رہے کہ اسی کا منفی پہلو ہجرت ہے، چنانچہ اس کی بھی پہلی منزل ان تہجر ما کرہ ربک ہے، اور آخری یہ کہ اقامت دین کی جد و جہد میں وقت آنے پر گھر بار، مال و منال اور اہل و عیال کو چھوڑ کر نکل جایا جائے۔ اس کی بھی نیت ہوئی، تیاری کیجیے نفسیاتی طور پر۔ آج بھی جائزہ لیجیے، اتنی گرفت تو نہیں ہے کہ کبھی پکار آئے اور بلایا جائے اور یہ بندھن مجھے باندھ کر رکھ لے۔ اگر ایسا ہے یہی تو خطرہ ہے، پھر آگے جا کر جو ہفتے اعمال کرانا ہے ابھی چھٹی کرو، سب کچھ کرنا اور پھر ہفتے اعمال کرا لیں۔ آپ کو معلوم ہے جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، سورہ نساء میں کتنی اہم بحث آئی۔ تو ہجرت، لیکن یہ کہ پورے لیول پر غلط خیالات ذہن سے نکالو، غلط نظریات نکالو، ہجرت ہے۔ غلط صحبت کو چھوڑو، ہجرت ہے۔ نخلہ و نطر کو من یفجرک، ہجرت ہے۔ دوستیوں کو چھوڑو، ہجرت ہے۔ محبتوں کو کاٹو اس تلوار سے، ہجرت ہے۔ تو جیسے جہاد، جیسے سانس ہے اس کی آمد و شد، آنا اور جانا، اسی طرح جہاد اور ہجرت ہے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ اصطلاحی مفہوم لے کر اور نہ معلوم کہاں سے کہاں، جب نیت میں فطور ہو، کام چوری ہو تو خوہ بدرہ بہانا ہے کسی آتا۔ جہاد اور ہجرت لازم و منصوب، ایک مثبت ایک منفی، کرنٹ چل ہی نہیں سکتا، ایک پازیٹیو وار ایک نیگیٹو وار۔ جہاد کی پہلی 2 منزلوں کے لیے اصل آلہ و ہتھیار قرآن مجید۔ نفس سے جہاد کریں گے، کس شے سے؟ کیسے ماریں گے نفس کو؟ اس کو پاک کرنا ہے کس سے؟ قرآن سے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ شیطان سے لڑو گے کس تلوار سے؟ کشتن ابلیس کار مشکلت، زاں کے او گم اندر آباق دلت، خوشترا باشد مسلمان اشکنی کشتہ شمشیر قرآن جاہدہم بہی جہادا کبیرا۔ دوسری منزل قرآن، تذکیر قرآن سے، تبشیر قرآن سے، انذار قرآن سے، دعوت قرآن کی، تبلیغ قرآن کی، وہ سارا برکت و محور اس کا۔ اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ فلقد یسرناہ بلسانک لتبشر بہ المتقین وتنذر بہ قوما لدا۔ نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے، ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، دعوت کے لیے
غلط نظریات کا انکار کرنا ہے قرآن کے ذریعے، ایمان کا اس بات کرنا ہے قرآن سے ہوگا۔ نور یہ ہے، اندھیاروں سے یہ نکالے گا، لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ مکی دور کا کی شمشیر قرآن اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کھل گیا۔ جہاد کی پہلی دو منزلوں کے لیے اصل آلہ و ہتھیار قرآن مجید ہے، یعنی جہاد بالقرآن۔ چنانچہ مجاہدہ مع النفس کا مؤثر ترین ذریعہ ہے قرآن کے ساتھ قیام اللیل یا تہجد، اور دعوت و تبلیغ کا پورا عمل بھی قرآن حکیم ہی کی اساس پر اور اسی کے ذریعے ہونا چاہیے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، سارا اساسی منہاج قرآن کی گرد گھوم رہا ہے۔ تیسری اور آخری منزل عہد حاضر میں جہاد بالید کی موضوع ترین صورت فواحش و منکرات کے خلاف پرامن مظاہرے ہیں، صرف مظاہرہ نہیں، پکیٹنگ، گھیراؤ، جلاؤ نہیں، گھیراؤ نہیں ہونے دیں، بل حافظون لحدود اللہ، جلاؤ بولی مارتے کو مارتے ہو، شہادت مطلوب و مقصود مومن نمال غنیمت نقیش و خوشاش۔ یہ میرا کل کا موضوع ہے، لیکن یہ یہاں جہاد بالید، کسی کو نہیں المنکر بالید کہا ہے۔ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ومن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل۔ لیکن نوٹ، لیکن اس میں نوبت فقہائے کرام کی طے کردہ شرائط کے تحت قتال یعنی جہاد بالسیف تک بھی آ سکتی ہے۔ اس کو یہ سمجھ لینا کہ یہ سرے سے اب دائرے سے خارج ہو گیا، یہ تو قادیانیوں کا خیال ہے، اور بالفعل ہمارے بہت سے علماء اسے خارج کیے بیٹھے، بڑے بڑے مفکرین خارج کیے بیٹھے۔ بعض لوگوں کو یہ مغالطہ لاحق ہو گیا ہے فاسق و فاجر حکمرانوں کے خلاف خروج نہیں ہو سکتا۔ یقیناً بعض ایسی احادیث ہے، لیکن دوسری حدیث جب ایک ہی حدیث سے آپ سارا مسئلہ نکالیں گے تو بڑی گمراہی میں آ جائے گا۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہاں تو ایمان بالرسالت بھی ثابت نہیں ہوتا، اس نے کہا لا الہ الا اللہ جنت میں داخل ہو جائے گا، لیکن آپ پورا مورچہ لگا دیں نہیں ایمان پر رسالت لازم ہے، ایمان بالآخرت لازم ہے، ایمان بالقرآن لازم ہے، پھر اس کے عملی تقاضے لازم ہے۔ تو اس کو بھی اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، قتال اور فساق و فجار حکمرانوں کے خلاف طاقت کا استعمال، لیکن اس کی شرائط ہے۔ امام ابو حنیفہ جن کو میں سید الفقہاء سمجھتا ہوں، انہوں نے اس کے لیے واضح طور پر کہا کہ نہیں المنکر، اگر زبان سے مؤثر نہیں ہو رہا تو فبالسیف، تلوار، لیکن اس کے لیے طاقت اتنی بہم پہنچ چکی ہے، یہ نہیں کہ 4 آدمی اکٹھے کیے 4 کو مروا دیا، پھر آگے چلے، پھر 10 اور اکٹھے کیے 10 کو مروا دیا، یہ نہیں، ہنگامہ کیا، جماعت بنائیے، قوت جمع کیجئے، تربیت دیجئے، منظم کیجئے، محتسب تعداد اتنی کہ جو بھی آپ کے اندازے ہیں اس کے اعتبار سے، ویسے کوئی شے کہیں سے آ جائے بورڈ فرام دی بلو وہ بات دوسری ہے، لیکن ہر اندازے میں آپ یہ تقریباً یہ یقین رکھیں کہ اب اتنی طاقت ہے کہ ہم بدل دیں گے اس نظام میں، کامیابی ہو جائے تب جا کر اس کا نہیں۔ ٹیررزم جو ہے جو چل رہا ہے آج کل، ادھر حقیقت جہاد اور قتال کو بدنام کرنے والی چیز، لیکن یہ کہ اس کو خارج کر دینا اس کی غلط۔ اس میں نوبت فقہائے کرام کی طے کردہ شرائط کے تحت قتال یعنی جہاد بالسیف تک بھی آ سکتی ہے۔ یہ ہے جہاد کی بحث۔ پہلا جو لازمی تقاضا ہے ان 3 فرائض کے لیے وہ ہے جہاد۔ دوسرا لزوم اجتماعیت، اجتماعیت کا لزوم، اس میں بھی درجے ہیں، کسی جگہ یہ مستحب ہوگا، کسی جگہ یہ مفید کہہ لیجئے، ممد کہہ لیجئے، کسی جگہ لازم ہوگا، ہر وقت ہر حال میں لازم نہیں۔ فریضہ اول کے ضمن میں صرف صحبت صالح، کونوا مع الصادقین، اللہ کا بندہ بننا ہے، آپ نفس سے جہاد کرنا ہے، شیطان سے کرنا ہے، معاشرے سے کرنا ہے، تو ایسے لوگوں کی معیت تلاش کریں، ایسوں کا قرب، ایسوں کی صحبت، جو یہی کام کر رہے ہوں، یہی کرنا چاہتے ہوں، اس سے تقویت پہنچے گی آپ کو۔ مرید کسے کہتے ہیں؟ ارادہ کرنے والا۔ آپ نے ارادہ کیا ہے اور بھی ہے، اس نے بھی ارادہ کر لیا ہے، یہ مرید جمع ہو، اس سے یقیناً تقویت حاصل ہے۔ لیکن عقلاً محض اس کام کے لیے جماعت، میں جماعت کا ایک مفہوم خاص بول رہا ہوں، جماعت ڈسپلن، سب اتحاد والی جماعت، اس کام کے لیے ضرورت نہیں۔ نمبر 2، اسی طرح فریضہ ثانی کے ضمن میں درس گاہوں، اداروں، انجمنوں اور سوسائٹیوں سے پورا ہو سکتا۔ دین کی دعوت و تبلیغ ہے، ڈھیلا ڈھالا نظم ادارہ ہے، اشاعت قرآن کا ادارہ، پبلشنگ ہاؤس ہے، آڈیو ویڈیوز کے کا کوئی سلسلہ ہے، جرائد ہے، رسائل ہیں، انجمنیں ہیں، دارالعلوم ہے، یہ سب اس کا ذریعہ ہے۔
یہ جماعتیں نہیں ہیں، اجتماعیت تو ہے، لزوم اجتماعیت لکھا ہے میں نے اوپر، اجتماعیت ایک عام لفظ ہے، یہ لوز آرگنائزیشن، ایسوسیشنز، انجمنیں، ان میں وہ سموتات، ڈسپلن یہ نہیں، ٹھیک ہے، ایک دستور ہے، قانون ہے، اس کے مطابق آپ نے تقسیم کار کر دی ہے، کوئی صدر ہے، کوئی سیکریٹری ہے، جس کی ٹانگ گھسیٹی ہو گھسیٹ لیجیے، نو کانفیڈنس لے آئیے اس کے خلاف، جس کو آپ برقرار رکھنا چاہیں رکھیں، وہ بھی رکھیں، آپ کا دارالعلوم ہے، کوئی محتمم ہے، بہرحال نظم تو وہاں ہوگا، لیکن یہ کہ وہ جماعت، لیکن اب ہے اصل شے، فریضہ ثالث کے ضمن میں سم و طاعت فی المعروف کے ٹھیٹھ اسلامی اور عسکری اصول پر مبنی جماعت کے بغیر پورا نہیں، کوئی احمق ہوگا جو سمجھے کہ یہ کام ہو سکتا ہے بغیر اس کے، ٹھیٹھ اسلامی اور عسکری ملٹری ڈسپلن، وہاں آپ کو یہ اختیار نہیں ہے، حق حاصل نہیں ہے کہ آپ اپنے سپیریئر سے یہ پوچھیں کہ یہ حکم آپ کیوں دے رہے ہیں، مجھے کیا حکمت ہے، there's not to reason why, there's but to do that، عسکری اور ٹھیٹھ اسلامی سم و طاعت، فاسمعوا واطیعوا، اللہ کی سم و طاعت مطلق، رسول کی سم و طاعت مطلق، الا یہ کہ وہ خود کہہ دیں کہ یہ صرف میرا مشورہ ہے، حکم نہیں ہے، جیسے حضرت بریرہ نے پوچھ لیا، حضرت مغیث ایک غلام تھے، حضرت بریرہ ایک کنیز تھی، ان کے ساتھ نکاح تھا، حضرت عائشہ کی کنیز تھی حضرت بریرہ، حضرت عائشہ نے انہیں آزاد کر دیا، اب ان کا سٹیٹس ہو گیا اونچا، وہ غلام کے غلام تھے، یہ ایک خیار حاصل ہوتا ہے، اختیار، چوائس، کنیز پہلے جس کے نکاح میں تھی، کنیز ہونے کی حیثیت سے کسی غلام کے، اب جب وہ حرہ ہو گئی، آزاد ہو گئی، تو شی ہیز این آپشن، وہ چاہے تو اب اس کے نکاح میں رہے، چاہے تو نہ رہے، کفر نہیں رہا نا وہ، تو حضرت بریرہ نے کہا میں تو اس کے نکاح میں نہیں رہوں گی، مغیث انہیں بہت محبت تھی، انہوں نے پہلے خود خوشامد کی، نہیں مانی، پھر سفارش کروائی، سفارش بھی کس کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور سے کہیے، حضور نے فرمایا بریرہ کیا حرج ہے اگر تم مغیث کے گھر میں رہو، پورا فوراً سوال، حضور آپ کا حکم ہے یا مشورہ؟ فرمایا نہیں، حکم نہیں ہے، مشورہ ہے، تو میرے لیے قابل قبول نہیں ہے، حکم کو نہیں ڈالنا، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة، مشورے کو آپ سوچ سکتے، ٹھیک ہے، چوائس، ایک عورت جانتی ہے کہ بیوی کی حیثیت سے اسے کیا فرائض ادا کرنے ہیں، ذہناً قلباً جس کو وہ قبول نہ کر رہی ہو، اس کے ساتھ وہ حقوق جو ہے وہ ادا کر سکے کہ نہیں کر سکے، شی نوز اٹ بیٹر، حکم نہیں دیا، لیکن حکم ہو تو سم و طاعت مطلق، نو ایکسیپشن، آگے چل کر حضور کے بعد اب ہے فی المعروف، صرف ایک اس کے اندر ایکسیپشن ہوگی، اگر اللہ اس کے رسول کے بعد احکام کے خلاف کوئی بات ہے تو نہیں ملے، اس کی وضاحت میں بعد میں کروں گا کیونکہ مجھے آج ایک حدیث بھی ذرا آپ کو پڑھانی ہے۔ تو یہ لزوم اجتماعیت جو ہے، اس کا تقاضا فریضہ اول کے ضمن میں صرف صحبت صالح سے پورا ہو جاتا ہے، کونوا مع الصادقین، سیکنڈ لیول پر درس گاہوں، اداروں، انجمنوں اور سوسائٹیوں سے پورا ہو سکتا ہے، سم و طاعت والی جماعت ضروری نہیں، لیکن فریضہ ثالث کے ضمن میں سم و طاعت فی المعروف کے ٹھیٹھ اسلامی اور عسکری اصول پر مبنی جماعت کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا، یہی مراد ہے حضور کے الفاظ مبارکہ سے، آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرۃ والجہاد فی سبیل اللہ۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں میں نے پورا جو ہے یہ 2 گھنٹوں میں صرف اس حدیث کا درس دیا ہے آپ کو، جہاد اور ہجرت جڑے ہوئے بریکٹ، سم و طاعت جڑے ہوئے بریکٹ، جماعت پلس بریکٹ شروع، سم جمع طاعت بریکٹ بند، جمع بریکٹ شروع، بلکہ ضرب، یہاں جمع نہیں ضرب، بریکٹ شروع جہاد پلس ہجرت بریکٹ بند، اس حدیث کو یوں ذہن میں رکھیے، جماعت کون سی؟ سم و طاعت والی، یہ لازم و ملزوم ہے، بریکٹ ہے، سنو اور مان، یہ کس لیے ہے؟ ضرب دینا ہے اس کو، وہ ہے ہجرت و جہاد، آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرۃ والجہاد۔ تیسرا وضو، بیعت، تو نماز کے لیے پاک، وضو کے لیے پاک پانی، بیعت جو ہے ایک تو ہے بیع، وہ تو اللہ سے ہوئی، جان و مال اس کے حوالے، جنت حق کے امیدوار ہیں، ایک ہے بیعت کسی انسان کے ہاتھ پر، وہ انسان رسول بھی تھے تو انسان تھے، ان کے ساتھ بیعت سم و طاعت مطلقاً۔ اب آپ کے بعد جو انسان ہے غیر معصوم ہے، چاہے وہ ابو بکر ہو، ان کے ساتھ سم و طاعت فی المعروف، بالکل میتھمیٹیکل سمجھ یہ چیز، لیکن بیعت کے ضمن میں بھی ایک ہی طرح کا تقاضا نہیں، تینوں لیولز پر کچھ فرق ہو جائے گا۔ پہلے 2 فرائض کے ضمن میں بیعت سلوک و ارشاد کی صورت میں کفایت کرتی ہے، لیکن یہ جو بیعت ہمارے ہاں چل رہی ہے، سلوک اور ارشاد کی بیعت، بہت اچھی بات ہے کہ اس کے لیے بھی لفظ بیعت استعمال ہوا، تاکہ معلوم ہو کہ یہ ہمارے دین کا ایک مستقل اس کی اصطلاح، اس کا ایک فکر ہے، اور وہ بیعت عقبہ اولا کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ربط اور تعلق ہے۔
بیعت ارشاد. پہلی بیعت حضور نے یہی لی تھی، شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، تہمت نہیں لگائیں گے وغیرہ. اور جس نیک بات کا آپ حکم دیں گے وہاں معروف تھا. یہ پہلا درجہ تھا اس بیعت کا. آج وہ بیعت عدل قرآن صرف بیعت النساء ہے. یہ سلوک کی بیعت زنانہ بیعت ہے، یہ مردانہ بیعت نہیں ہے، زنانہ بیعت. غور کر لیجیے، قرآن حکیم نے وہی الفاظ دیے، حالانکہ سورہ ممتحنہ سن 6-7 میں نازل ہو رہی ہے. بیعت عقبہ اولیٰ سن 10 نبوی ہجرت سے 1.5-2 سال قبل لی جاتی ہے. ایک فصل ہے 8-9 برس کا. یہ وہی الفاظ جو بیعت عقبہ اولیٰ کے تھے وہی قرآن میں آئے. بیعت النساء یہ زنانہ بیعت ہے، مردانہ بیعت نہیں ہے. مردانگی تو چاہیے، وہ میدان میں جب آنا ہے. مردانہ بیعت وہاں رکھا تھا، وہ فرض خواتین پر نہیں. زنانہ بیعت لیکن ہے بیعت. اس کے بارے میں ہمارے ہاں وہ جو اہل حدیث مسلک کے لوگ ہیں وہ اس کی نفی کر دیتے، کوئی بیعت نہیں، اس کا کوئی اصول نہیں، کوئی اس کا ثبوت. غلط بات ہے. بیعت عقبہ اولیٰ بیعت ہی یہی ہے، بیعت النساء بیعت ہی یہی ہے. بیعت ارشاد ہے وہ بھی صحیح ہے، لیکن وہ بیعت جو مردوں سے مطلوب ہے وہ کچھ اور. اگر یک قطرہ خونڈاری اگر مشتے پرے داری بے آبا من تو آبودم طریق شاہ بازی رہا. مردانگی اس کے لیے بیعت جو ہے وہ ہے نمبر 3. فریضہ ثالث کے ضمن میں بیعت سمع و طاعت فی المعروف کی صورت لازمی و لابدی. اب میرے پاس اور الفاظ نہیں ہے جس کو میں تاکید کیسے دوں، کیسے کروں. لازمی ہے، لابدی ہے، کوئی اس سے رشتہ نہیں. یا تو کہیے کہ وہ فرض ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے چھٹی ہو گئی. جس گاؤں جانا نہیں اس کا راستہ کائے کو پوچھنا. اگر مانتے ہیں کہ وہ فرض ہے، بلند ترین منزل کے لیے جد و جہد، تو کوئی پاگل ہوگا، احمق ہوگا، ڈھیٹ ہوگا جو اس کے لزوم کا انکار کرے. فریضہ ثالث کے ضمن میں بیعت سمع و طاعت فی المعروف کی صورت لازمی و لابدی. اسی کی جانب اشارہ ہے مسلم شریف کی روایت عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ وارد ہوئے ہیں کہ من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیۃ. جو شخص مرا اس حال میں کہ اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں تھا وہ جاہلیت کی موت مرا ہے، ایمان اور اسلام کی موت نہیں مرا. جو لوگ اس بیعت ارشاد کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ تقاضا پورا ہو رہا ہے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ دوسری بیعت کا تذکرہ ہے. اس حدیث کے بارے میں بھی میرے جو الفاظ تھے اوریجنل ان میں میں نے تھوڑا سا اضافہ کیا. اس پر اصل میں مجھے متنبہ کیا تھا مولانا سید حامد میاں رحمۃ اللہ علیہ نے، جو ہمارے مستشارین میں سے تھے تنظیم کی. وہ چونک گئے اس کو دیکھ کر، یہ آپ اس طرح اس کو لازم قرار دے رہے ہیں. یہ مفہوم تو ہمارے بزرگوں اور اسلاف میں سے کسی نے بیان نہیں کیا کہ اس معنی میں یہ بیعت جو ہے لازم ہے. میں نے انہیں ایک جواب دیا بڑی ٹیکنیکل ٹرمز میں. مولانا عصمت اللہ صاحب سمجھیں گے اس ٹیکنیکل ٹرمینالوجی. میں نے کہا مولانا پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی شے کا عدم ذکر اس کے عدم وجود کو مستلزم نہیں. کسی شے کا ذکر نہ کیا جائے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہے نہیں. یہاں کتنے لوگ ہیں، میں کچھ لوگوں کا ذکر کرتا ہوں تو اس سے باقی لوگوں کی نفی تو نہیں ہو جائے گی. اگر اسلاف میں سے کچھ لوگوں نے اس کا ذکر نہیں کیا تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ تھا ہی نہیں. مثال دی اور میں بہت ہی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے علم میں وہ مثال آ گئی، کیونکہ میرے استاد بھی تھے مولانا منتخب الحق قادری. انہوں نے بتایا کہ ان کے جو استاد تھے مولانا معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو لائبریری تھی اس کی ایک الماری ایسی تھی جس کی وہ چابی کسی کو نہیں دیتے تھے. کبھی کبھی اس کی کتابیں جھاڑنی ہوتی تھی تو خود. ایک مرتبہ کہیں طبیعت ناساز تھی اور یہ ان کے بہت چہیتے شاگرد تھے مجھے دل پر. وہ رہتے تھے قبرستان میں وہ جگہ بنائی بھی تھی وہاں رہتے. یہ بھی وہ کہتے تھے ہمارے سمجھ میں نہیں آتا تھا ان کے بعد اچھے بھلے گھر موجود ہیں اجمیر شہر کے اندر، وہاں کیوں رہتے. اور پھر یہ کہ وہاں پہ کچھ لوگ آتے رہتے تھے ولایتی کہتے تھے پٹھان، اس وقت جو افغان پٹھان ولایتی آتے رہتے تھے. ایک دفعہ طبیعت ناساز تھی، انہوں نے فرمایا کہ تم ذرا میری الماری یہ صاف کر. تو میں نے دیکھا اس میں رجسٹر تھا جس میں ان لوگوں کے نام درج تھے جنہوں نے ان سے بیعت جہاد کی ہوئی تھی. اور یہ شاگرد چہیتے ترین شاگرد، انہیں پتا بھی نہ. تو عدم ذکر عدم وجود کو مستلزم نہیں. سمجھ لیجیے بات جس کی مثال ان کے علم میں آیا کہ وہ بیعت جہاد دے رہے تھے لیکن یہ کہ ابھی انہوں نے اس کو خفیہ رکھا ہوا. لیکن بہرحال میں نے یہ بعد میں ہمارے ایک رفیق ڈاکٹر تقی الدین صاحب نے بھی پھر کچھ اس پر گفتگو کی تھی تو میں نے اس میں اپنی رائے میں ایک ترمیم کی ہے. پہلی میری رائے یہ تھی کہ صرف 2 ہی صورتیں ممکن ہیں. یا تو اسلامی نظام حکومت قائم ہے تو اس کے سربراہ سے بیعت سمع و طاعت فی المعروف ہوگی، نہیں ہے تو اس کو قائم کرنے کے لیے جماعت قائم کرنی ہوگی، اس کے سربراہ سے بیعت سمع و طاعت فی المعروف ہوگی. تیسری صورت ممکن نہیں. تو جیسے میں نے اب استثناء قائم کیا ہے اس میں کہ علم اور عمل کے درمیان فصل بھی ہو سکتا ہے. ایک شخص مفلوج ہو سکتا ہے نفسیاتی اعتبار سے، اللہ جانتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، وہ حساب لے لے. قاعدہ کلیہ نہیں ٹوٹے گا نارمل آدمی کے لیے. وہی بات ہے کہ علم
اور نظریہ اور فکر اور ادھر عمل اور رویہ اور کردار لازم و ملزوم ہے۔ اسی طرح اب میں نے یہاں پہ لفظ لکھا ہے اس لیے کہ نارمل حالات تو دو ہی صورتیں ممکن، ایک لفظ کا اضافہ کیا نارمل، جیسے وہ نارمل انسان بمقابلہ مریض انسان، نارمل حالات بمقابلہ فتنہ شدید، یہ ابھی آگے آ جائے گا۔ اس لیے کہ نارمل حالات میں تو دو ہی صورتیں ممکن ہیں، نمبر ایک اگر کم سے کم شرائط و معیارات پر اترنے والا صحیح اسلامی نظام حکومت قائم ہے تو اس کے سربراہ سے بیعت سموتات فی المعروف۔ ایک انسان وہ ہے کہ جو بنیادی طور پر جذبات سے فیصلہ کرتا ہے، آپ اس کے جذبات کو اپیل کر لیجیے وہ آپ کی بات مان لے گا۔ ایک آدمی وہ ہے کہ جو پہلے بات کو سمجھنا چاہتا ہے کہ میری عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ نہیں، بس یہ ڈسٹنکشن۔ جو شخص چاہتا ہے کہ پہلے سمجھوں پھر مانوں، وہ انٹلیکچوئل ہے، چاہے ان پڑھ ہو۔ An absolutely illiterate person can be an intellectual and a PhD can be a جذباتی آدمی۔ PhD ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ ایموشنل ہو سکتا ہے۔ PhD تو اس نے کی ہے کیمسٹری میں کی ہے، کسی اور میں کی ہے، بہت دیر تک بیٹھا رہا بیچارہ اور وہ بہت سے اسٹیٹسٹکس جمع کی ہیں، ڈیٹا فراہم کیا، اس کے اوپر کوئی ایک پیپر لکھ دیا، PhD ہو گئی۔ ضروری نہیں کہ PhD کے اندر کامن سینس بھی ہو، کامن سینس بہت بڑی ریئر سینس ہے، اٹس کالڈ کامن سینس بٹ ریئرلی فاؤنڈ۔ اسی طریقے سے سمجھ لیجیے الٹریٹ شخص بھی ہے، لیکن یہ کہ اگر اس کا مزاج جیسا ہے، اس کی ایک شخصیت ہے کہ وہ پہلے بات کہتا ہے بات پہلے مجھے سمجھاؤ، وہ انٹلیکٹ سے یو کین اپروچ ہم تھرو ہز انٹلیکٹ، یو میں سے کہ اس کے جذباتی سٹرکچر، اس کا ہارٹ، اس کے اور آپ کے درمیان اس کا انٹلیکٹ ہائی ہے، یو ہیو ٹو گو تھرو اٹ، یو کانٹ ریچ ہز ہارٹ ایکسپٹ تھرو ہز انٹلیکٹ۔ ایک آدمی وہ ہوتا ہے جس کا یہاں کچھ ہے نہیں، کوئی نظریہ نہیں، کوئی خیال نہیں، نہ وہ عقل سے کوئی زیادہ سوچتا ہے، نہ کوئی، آپ نے اس کے اچھی بات کہی، اس کے دل میں اتر، از دل خیزت بر دل خیز، خلوص کے ساتھ آپ نے ایک بات کہی، بات اچھی تھی، اس کی فطرت نیک تھی، اس نیک فطرت اس بات جا کے اپیل کر گئی، and he starts going with you۔ میں نے تبلیغی جماعت کا اور ان تحریکوں کا جہاں تقابل کیا ہے کہ تبلیغی جماعت کی جو اپیل ہے ایموشنل، انٹلیکچوئل نہیں ہے، وہ ایموشنلی اپروچ کرتے ہیں، اور جو ایموشنل پیپل ہیں وہ فوراً ریسپونڈ کرتے ہیں، پھر انہیں وہاں سے وہ اچک لیتے ہیں، نکلو اب اس بات، 3 دن کے لیے آؤ، 40 دن کے لیے آؤ، 4 مہینے کے لیے آؤ، جو بھی آؤ، 3 چلے لگاؤ، تاکہ ایک نئے ماحول میں لا کر ان کی جو ہے وہ ایک خاص قسم کی وہ ذہنی اور ان کی ایک مزاج کی ساخت بنا دی جائے۔ تو یہ طریقہ بہت صحیح ہے، اٹس ویری پرفیکٹ، ان کی میتھڈالوجی میں کوئی لوپ ہول نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس لیے کہ آج اس کے شخص کے دل میں ایک اچھا جذبہ ابھرا ہے اور وہ کل ہو سکتا ہے نہ رہے، یو کیش ابھی کیش نقد پر نکالو بھائی، بس نکالو نقد پر۔ اور ان کا بڑا پیارا جملہ ہے، گھر گئے تو گر گئے، بڑا پیارا جملہ، گھر گئے تو گر گئے، یعنی یہی وعدہ تو کر لو نا کہ بھائی ارادے تو کر لو، بڑا پیارا انداز ہے یہ، بھائی ارادے تو کر لو، وہ ارادہ کر لیا تو آپ ایک وعدے کی وجہ سے بند گئے۔ اب یہ کہ اچھا بھائی چلو نکلو، اب نکل گئے تو پھر تو ان کے قابو میں آئی گئے، اب آپ انہوں نے 24 گھنٹے وہ آپ کو جو ہے اس میں رکھنا ہے کہ وہ آپ اپنی ساری سوچ وہ سب کی سب جو ہے وہ سب جاتی رہے گی۔ تو یہ اپنی جگہ پر اس سے ویری پرفیکٹ میتھڈ ہے، لیکن اس کی اپیل لمیٹڈ ہے ٹو ایموشنل پیپل، ناٹ ٹو انٹلیکٹ۔ ہاں ان میں ہے پروفیسرز ہیں، یہ ہے ڈاکٹرز ہیں، لیکن وہ ضروری نہیں کہ انٹلیکچوئل پروفیشنل ہے، ان کا ایک اپنا ایک سمجھ ہے، اس میں کام کر۔ تو یہ جو ایٹیچیوڈ ہے کہ ذہن کے راستے سے اپروچ کر، اسی لیے قرآن کی اپیل افلا تعقلون افلا یعقلون افلا تذکرون، ساری بات میں عقل سے کہا۔ ابھی میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا قرآن تو یہ کہتا ہے کہ بغیر یا تو عقل سے بات مانی جائے گی اور یا قرآن کی بات مانی جائے گی یا رسول کی بات مانی۔ العلم علمان ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا۔ کسی ایسی چیز کی پیروی نہ کرو جس کے لیے تمہارے پاس علم نہیں۔ علم جو ہے یا آپ کو اپنے حواس کے ذریعے سے علم حاصل ہوا ہے، عقل سے حاصل ہوا ہے، اور یا پھر یہ کہ وہی سے حاصل ہے۔ تو یہ ہے اصل میں کسی بھی انقلابی تحریک کے لیے جو پہلا نیوکلیس بنتا ہے وہ انٹلیکچوئلز کا، پھر یہ کہ وہ چیز جو ہے عام لوگوں کے اندر بھی نیچے اترتی ہے۔ اس کے بعد جو فائنل سٹیج ہوتی ہے اس میں تو آپ کو عوام کو موٹیویٹ کرنا پڑے گا، اب وہ وہاں انٹلیکچوئل اپیل نہیں چلے گی، وہاں پھر ایموشنل اپیل، لیکن وہ کب چلے گی؟ جبکہ ایک مضبوط جماعت ایسی پیدا ہو چکی ہو کہ جو سمجھ کر آئی ہو، علی وجہ البصیرت مان رہی ہو، چل رہی ہو، اپنی دونوں آنکھیں کھول کر چل رہی ہو، پھر ڈسپلن ہو، پھر جو کچھ کہہ رہی ہے وہ کر بھی رہی ہے۔ ایسی مضبوط جماعت ہوگی تو ایک عوامی جو ہے کوئی تحریک اٹھا کر اسے کنٹرول کر سکتی ہے، اسے ایک ڈائریکشن کے اندر رکھ سکتی ہے، ورنہ عوامی تحریک کو کوئی کر سکتا ہے؟ عوامی تحریک خود بخود بھی دائیں بائیں کی طرف بڑھ جائے گی، جوش اور جذبات کے اندر، تو پھر انسان جو ہے وہ پھر ادھر سے ادھر نکل جاتا ہے، پھر وہ حد اعتدال پر نہیں رہتا۔
اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جیسے ریڑھ کی ہڈی ہے انسان کے جسم میں، وہ جب تک کھڑی ہے میرا پورا پوسچر کھڑا ہے، اگر اس میں سے کوئی ایک من کا بیٹھ گیا تو کوبڑا کوب نکل آئے گا انسان۔ تو وہ ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ جماعت ہے، انقلابی جماعت، کیونکہ اسلامی انقلاب میں حزب اللہ جو ہم تنظیم اسلامی کے تحت کوشش کر رہے ہیں بنانے، اور یہ کہ اس کے لیے انٹلیکچوئل اپروچ کا سارا معاملہ ہے کہ جو اسلام کی نشأت ثانیہ سے شروع ہوا، اور یہ سارا کام جو اب ہو رہا ہے، آپ سے بات ہو رہی ہے، آپ کو سمجھانے کی کوشش کہ دین کو سمجھیے کہ دین ہے کیا، اس کا ہدف کیا ہے، بیسس کیا ہے، اس میں پرائرٹیز کیا ہے، یہ ساری چیزیں کہ سمجھ سے آئیں آپ کے اندر، پھر آپ سمجھ کر اس شے کو قبول کریں، یہ ہماری پرائرٹی ہے۔ ہم آپ کو ایموشنلی موٹیویٹ کر کے حرکت میں نہیں لانا چاہتے، وہ سٹیج آئے گی، جب آئے گی اگر وہ مضبوط جماعت پہلے تیار ہو جائے تو پھر وہ سٹیج آئے گی، پھر عوام کو موٹیویٹ، اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی شکل ہمارے ذریعے سے اللہ نے پیدا کر دی تو مجھے یقین ہے کہ تبلیغی جماعت کے لوگوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے کھنچ کر آ جائے، جیسے ویکیوم میں کوئی چیز کھنچ جائے، لیکن جبکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ ہاں دین واقعتاً یہ کوئی اقتدار کی جنگ نہیں ہے، یہ کوئی اور مسئلہ نہیں ہے، کوئی اس میں شک و شبے سے بالا تر بات نہیں ہے، خالص دین کا مسئلہ ہے، اور اس کے اوپر کوئی تحریک شروع ہوئی تو پھر وہ نکل آئے گا۔ حضور کے زمانے میں بھی سمجھ لیجیے، جیسے کہ میں نے کہا الٹریٹ ہونا اور بات ہے، لیکن یہ کہ انٹلیکچوئل جو ہے وہ اسٹرکچر آف پرسنالٹی ہوتا ہے، انٹلیکچوئل یا ایموشن۔ یہاں پر ایک جملہ نوٹ کر لیجیے اگر آپ کے علم میں نہ ہو، جبران خلیل جبران جو ہے یہ ایک عیسائی مصنف تھا، عرب لبنان کا، لیکن بہت بڑا ادیب تھا۔ اس کا ایک جملہ ہے، عقل سے روشنی حاصل کرو لیکن جذبے کے تحت حرکت کرو، یعنی عقل سے روشنی حاصل کرو، جانا کدھر ہے، منزل کیا ہے، ہدف کیا ہے، یہ عقل سے طے کرو، یہ جذبات میں طے نہ کرو، یہ تو غلط ہو جائے گا، ڈائریکشن ہی غلط ہو جائے گا۔ لیکن جب طے کر لیا، عقل سے پہچان لیا، دس از دی آئیڈیل، دس از دی گول، یہ میرا مقصود ہے، اب عقل کو ذرا ایک طرف رکھ دو۔ اگر عقل کو رکھا یہ چلنے ہی نہیں دے گی، یہ کہے گی کہ ذرا سوچو تو صحیح، بیوی بچے ہیں، یہ ہے، گھر بار ہے، یہ عقل تو پھر یہ سکھائے گی۔ عقل کے معنی باندھنے کے ہیں، معلوم ہے آپ کو؟ عقل کے معنی باندھنا۔ اقال جو یہ عرب لوگ اپنے سر کے اوپر یہ رکھتے ہیں، اقال یہ کیا تھا اصل میں؟ یہ عرب بدو جب ہوتا تھا، بدو وہ اپنے سر پر ایک رسی باندھ لیتے کہ جہاں کہیں وہ اونٹ سے اترے گا وہ رسی اپنے سر پر سے کھولے گا اور اونٹ کا گھٹنا اس سے باندھ دے، ایک گھٹنا باندھ دیتا تھا تاکہ اب یہ اونٹ دوڑنے کے قابل، 3 پاؤں سے اچک اچک کر، ادھر سے کوئی کیکر کا درخت ہے کچھ کھا لے گا، کہیں اور چلا جائے گا، دوڑ تو نہیں سکتا، اس رسی کو وہ اقال کہتے۔ اب جب اس نے پھر چلنا ہے، سفر شروع کرنا ہے، وہ رسی اونٹ کے گھٹنے پر سے کھولی اور اپنے سر پر باندھ لی، یہ اقال تھا جو اب یہ سنہری اقال باندھے پھرتے ہیں بادشاہ لوگ، دیٹ از دی بیسس آف دیئر اقال۔ اسی لیے حدیث آتی ہے کہ ایک بدو، ایک عرب باہر سے آئے، اونٹنی کو انہوں نے بغیر باندھے، وہ مسجد نبوی سے باہر حضور نے دیکھا کہ وہ اونٹنی کو انہوں نے باندھا نہیں، اس کا گھٹنا، اور وہ چلے آئے۔ حضور نے پوچھا کہ تم نے اونٹنی کا گھٹنا کیوں نہیں باندھا؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اللہ پر توکل کیا، تو حضور نے فرمایا یہ غلط ہے، اے قلہا ثم توکل، پہلے